اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج بھی ایک بڑی عاشقانہ عبادت ہے، اور حج میں اگر غور کیا جائے تو دین کی کافی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ شرک اور بدعات ختم ہو جاتی ہیں اگر ہم حج کا گہری نظر سے جانیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 8 ذی الحج کو جب یہ حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مینا میں جا کے نمازیں پڑھو، تو اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ یہاں مسجد حرام میں تو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب تھا، تو میں یہ چھوڑ کے وہاں جاؤں، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے وہ ترک کر کے وہاں جانا پڑے گا، ورنہ اس مسجد حرام میں اس حاجی کی جو نماز ہے ایک بھی نہیں ہوگی، کیونکہ مناسک حج میں کمی آ جائے گی، تو وہاں مینا میں جا کے نماز پڑھی جائے گی۔ تو اس سے یہ بھی بات ظاہر ہو رہی ہے کہ کسی مقام میں یا کسی مقام کا کوئی مقام نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اسے مقام نہ دے۔ کسی عمل میں کوئی فضیلت نہیں جب تک اللہ اس کا رسول اس میں فضیلت نہیں، نہ کسی وقت میں، نہ کسی دن میں، نہ کسی تاریخ میں۔ یہ حج سے ہمارے سامنے بات آ رہی ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے لوگ جب عرفہ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اب میدان عرفات میں سارا سال آدمی جاتا رہے 9 ذی الحج کے علاوہ، وہاں بیٹھا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں کھڑا ہونے سے یا وہاں ہونے سے حج ہو جائے گا۔ یعنی یہاں بھی بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اس میدان میں کچھ نہیں ہے، اس تاریخ میں کچھ نہیں ہے، اس وقت میں کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت اور تاریخ اور اس مقام کو جب منتخب فرمایا تو بہت بڑی بات ہوگی۔ صرف اس خاص دن وہاں حج ہوگا، تو حج سے ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد جب شام کا وقت ہو گیا، مغرب کا عین نماز کا وقت، تو اس وقت حضرت بلال حضور کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ الصلاۃ، تو حضور نے کہا الصلاۃ و امامک، کہ نماز تو آگے، تیرے آگے نماز۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدلفہ میں جا کے ہم دونوں نمازیں پڑھیں گے، یہاں پر عین مغرب کے وقت، نماز کے وقت، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ مغرب کی نماز میں تاجیل کرو، دیر لگو، لیکن اس میں دیر کی جا رہی ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اس کے نبی کی اتباع ہے کہ کسی صحابی نے کوئی بات نہیں کی، بغیر چون و چرا کے حضور کے پیچھے چل پڑے، کسی نے نہیں کہا کہ حضور نماز کا وقت ہے، اس وقت تو نماز ہونی چاہیے، تو ہم ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ تو یہ بھی حج میں چیز سامنے واضح آ رہی ہے کہ نہ تو کسی وقت میں کوئی چیز ہے، نہ کسی تاریخ میں کوئی چیز ہے، نہ کوئی دن میں کوئی چیز ہے ایک مسلمان کے لیے، نہ کسی مقام میں۔ جو کچھ ہے اللہ رسول کے حکم میں ہے۔ دین صرف اللہ کے احکام کو ماننے کا اور اتباع رسول کا نام ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو جمرات کی رمی ہے، اس میں ایک پتھر کو کنکریاں مار رہے ہیں، دنیا والے کہتے ہیں یہ تو دیوانگی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن
جب ایک مسلمان اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے اور رسول کی اتباع میں کر رہا ہے تو وہ عبادت ہے، بہت بڑی عبادت۔ دنیا والوں کے لیے دیوانگی ہے، اہل ایمان کے لیے عبادت ہے، چونکہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ یہ اللہ کے احکام سے محبت اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سبق دے رہا ہے کہ جدھر رسول آپ کی رہنمائی کرے اور جیسے کہے اسی طرح اس کے پیچھے چلو۔ تم دیوانے صرف اللہ اور رسول کے ہو، کسی کے نہیں، اور یہ دیوانگی مبارک ہو اللہ رسول کی۔ اس دیوانگی کا احترام کرنا چاہیے جو اللہ رسول کا دیوانہ ہو، اس دیوانے کا احترام کرنا چاہیے۔ لہذا وہاں پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی چیزیں وہاں فرمائی کی، وقت کے بت کو توڑ دیا کہ کوئی وقت کوئی شے نہیں، وقت اس وقت کوئی چیز بنتا ہے جب میں یا میرا رسول کہے، دن کوئی چیز نہیں، دن اس وقت فضیلت والا بنتا ہے جب میں اس کو مقرر کروں یا رسول مقرر کرے۔ تاریخ کوئی شے نہیں، کوئی تاریخ بھی ہو، جب تک میں اور رسول اس کو مقرر نہ کروں اس میں کوئی فضیلت نہیں۔ تو آج ہم اگر اس فلسفے کو سمجھ لیں کہ حج کا فلسفہ کیا ہے، اپنی ذات کو فنا کرنا، تو قربانی اپنی خواہشات پہ چھری پھیرنا، حج اپنی ذات کو ہی فنا کر دینا، اس کے سپرد کر دینا، دیوانوں کی طرح نہ ناخن کاٹ رہے، نہ بال کاٹ رہے، نہ غسل کر رہے، نہ نہا رہے ہیں، دیوانے کے دیوانے۔ تو حج ایک دیوانگی ہے، اللہ رسول سے محبت کی دیوانگی، اور یہ دیوانگی مبارک ہو، اس سب سے اہم ہے، کیونکہ اصل بات یہی ہے جس نے اللہ رسول سے محبت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ تو علامہ نے کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لاہو قلب تیرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے